میں آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سناؤں گا. مجھے ایسا لگتا آپ نے سنا نہیں ہوگا, لیکن سنو گے تو عقل چکرائے گی آپ کی. میرے پیارو, حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے کر آئے. ارے بولو حضرت علی, کیا ہوا صابر, کچھ پریشان ہے تو؟ بیوی کا فون آ رہا ہے تو بار بار ادھر ادھر ہو رہا ہے. صابر پریشان تو نہیں بیوی سے, برابر ہے. یہ بیوی لوگ بھی کچھ کچھ بولتی ہے, بہت عجیب عجیب بولتی ہے. حافظ نور الدین تیری بیوی کبھی بولی؟ یہ سب نہ بولتے, سب فرشتے پیدا ہوئے. ہاں, وہ اس کو پوچھا قاری ولی اللہ کا, تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی نہ؟ حافظ نور الدین کو نہ, تو میاں بیوی ہے کہ بھائی بہن ہے؟ ارے بیوی تو منا بھائی کیسا کیسا بولتی ہوگی نا تیری بیوی. دیکھ, ہاں بول, ہاں بول. ہاں, ایک بیوی غصے میں کیا, ایک بیوی منا بھائی تیری بیوی ہوگی. ایک بیوی اتنی غصے میں, جنید بھائی اتنی غصے میں, تو قبول کر لے بھائی, ایک بیوی اتنی غصے میں اپنے شوہر کو بولتی ہے میرے نصیب پھوٹے تھے, میں مر گئی ہوتی, کہاں میری تیرے ساتھ شادی ہوئی, اس سے اچھا تو شیطان سے میری شادی ہوتی. کہاں تیرے ساتھ شادی ہوئی, اس سے اچھا ہوتا کہ شیطان سے میری شادی ہوتی. وہ شوہر بہت اچھا ہوتا, توبہ کر توبہ کر توبہ کر توبہ کر, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا. سمجھے نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لیں. ہاں, سب لوگ خوش ہو گئے نا. اب آ جاؤ, موڑ پہ آ جاؤ بھائی, ایسے توا گرم کرتے جاؤ, اللہ قبول کر لے. آج اللہ سب کو جنتی بنا دے. بولو آمین. یہ عورتیں اندر اندر بہت ناراض ہوتی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہمارے بارے میں بولتا. ہونے دو نا ناراض, اپنا کیا جاتا. منا بھائی نے سکھایا, میرے کو نہیں آتا تھا, برابر. یہ پینلٹی نمبر 1. اب دیکھتے گا کتنی پینلٹی آتی ہے. بھائی ایک بہت اچھی واقعہ میں آپ کو سناؤں, جو شروع میں غم اخیر میں خوشی. بولو شروع میں غم اخیر میں کیا ہے. ہم لوگ بھی سوچو نا, یہ فجر کی نماز ہوتی ہے, جیسا قاری عقیل صاحب ماشاءاللہ اتنی سریلی آواز میں فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا, تو کوئی بیکری میں جاتا ہے, کوئی پاؤں خریدنے جاتا ہے, کوئی نان خریدنے جاتا ہے. ہمارا سورت تو کھانے میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہے. ہاں, اللہ اور بھی مشہور کرے. بولو آمین, بولو آمین. نہیں تو رات کو میرے کو بھی 2-3 بجے بھوک لگتی ہے نا, میں بھی کھانے کے لیے نکلتا ہوں, اس لیے یہ دکانیں بند مت کر دینا بھائی. ہاں, تو یہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھے. بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھے. اب پیسے تو تھے نہیں, گھر میں آئے. بولو حضرت علی گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہے. حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا. حضرت فاطمہ کا جواب سننا, کہا علی بہت بھوک لگی ہے, اور یہ حسن حسین جو ہے نا, ان کو بھی بھوک لگی. بولو حسن حسین ان کو بھی. اور فاطمہ روتے روتے کہتے آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوگی نا. حضرت علی نے کہا مجھے بھوک لگی, میں صبر کر لیتا, لیکن کروں تو کیا کروں, پوری رات تلاش کیا, کوئی مزدوری نہیں ملی, کہیں سے کچھ پیسہ نہ ملا. سننا, حضرت فاطمہ نے کپڑا نکالا. سنو, حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا نکالا اور کپڑا حضرت علی کو دیا. وہ فاطمہ کا کپڑا تھا, حضرت علی کو دیا اور کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ دو, جو پیسے آئے نا اس کا کچھ گیہوں آٹا لے لینا, تاکہ اب میں بھوکی رہوں گی. فاطمہ کہتی میں بھوکی رہوں گی, علی تم بھوکے رہیں گے, حسن حسین کو تو مل جائے گا بھائی, معصوم بچوں کو تو ہم کھانا کھلا دیں گے. تو حضرت علی نے کپڑا دیا. بولو حضرت علی نے کپڑا, اور بالکل مدینے کے بازار میں باہر گئے اور فرمایا من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا, من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا. ایک شخص آئے, کس کا کپڑا؟ کہا یہ تو میری بیوی فاطمہ کا ہے, فاطمہ الزہرا, نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. تو لینے والے کہتے کتنے میں دو گے. حضرت علی نے کہا کیا قیمت آپ طے کرو, طے کر لو. چلو, انہوں نے کپڑا لیا اور 6 درہم دیے. بولو کتنے درہم دیے. اب یہ برابر توجہ دینا, کتنے درہم ملے. حضرت علی کے پاس بولو کتنے درہم آ گئے. ارے بڑا خوش ہو گئے حضرت علی, 6 درہم ہو گئے. بھائی 6 درہم تو اچھا خاصا ہو گیا, آج کے زمانے کا 500 600 800 روپیہ ہو گیا. ارے 6 درہم آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے میں ابھی چلا بازار چلا اور جلدی سے گیہوں بھی خرید لوں اور روٹی بنانے کا سامان بھی لے لوں اور کچھ سالن کا بھی سامان لے لوں. ارے خوش خوش گھر پہ جاؤ, تاکہ گھر جاؤں گا تو سب کو کھانا ملے گا. حضرت علی اتنے خوش, ابھی بازار میں گئے. بولو کہاں گئے. فقیر لولے لنگڑے فقیر کھڑے تھے, کہنے لگے علی. علی نے کہا کیا ہوا. اللہ کے نام پہ دے دینا. اللہ کے. حضرت علی نے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے. کہا جو بھی ہوگی دے دینا اللہ کے. حضرت علی نے کہا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں. تو وہ فقیر کہتا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں بیوی نے کھانا نہیں کھایا ہے, بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اور میں تو لنگڑا لولا ہوں, تو ویسے بھی طاقتور ہے, کچھ بھی کمانے گا, میں کہاں کمانے جاؤں گا. حضرت علی روئے اور 6 درہم. بولو سبحان اللہ. ہم ہوتے تو دیتے بھائی, ہم تو سنتے نہیں, آواز ہی کان میں نہیں آتی.
آواز نکالنا. حضرت علی نے دے دیا. میرے دوستوں وہ دیا ہوگا, اسی کو کہتے ہیں ہم کھلاتے بھی ہیں تو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں. حضرت علی کے بارے میں قرآن نے کہا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, قرآن نے کہا, اتنے پیار سے قرآن نے کہا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ماشاء اللہ. آئیے بھائی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی میرے پیارے دوستو, بات یہ چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے درہم لیے تھے؟ ہاں, کس کو دے دیے؟ ہم ہوتے تو نہ دیتے. بولو ہم ہوتے تو, ارے ہمارے کان میں آواز ہی نہ جاتی. اسی لیے جو 6 درہم دیے نا, تعریف کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. حضرت علی نے 6 درہم تو دے دیے. اب بتاؤ حضرت علی کے پاس کتنے پیسے؟ کچھ بھی نہیں. اب حضرت علی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے معلوم ہے؟ گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی کپڑے کا کیا ہوا. بھائی گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی کپڑا دیا تھا بیچنے کے لیے, بچے بھوکے, حسن بھوکے, حسین بھوکے, اور حضرت فاطمہ نے یہ کہا تھا کپڑا جو دام میں جائے بیچ دینا, میں بھوکی رہوں گی, علی تم بھوکے رہنا. مگر حسن حسین اپنے معصوم بچے تھوڑی بھوکے رہیں گے. تو حضرت علی پریشان ہے, گھر جاؤں گا تو فاطمہ کو کیا جواب دوں گا, اور بچے تو بھوکے ہیں. اب سننا ہے میرے دوستوں, سننا بہت عجب بات. حضرت علی کہاں پر بیٹھے ہیں؟ بولو درخت کے سامنے. دیکھا ایک جوان آدمی آ رہا, بڑا خوبصورت آدمی آ رہا, اور اس کے ساتھ میں جو اونٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. وہ آ رہا. حضرت علی کا ایسا ہی بیٹھے, وہ جوان آیا, السلام علیکم. حضرت علی نے کہا وعلیکم السلام. کہتے ہیں اونٹ خریدو گے؟ اونٹ خریدو گے؟ وہ جوان کہہ رہا اونٹ خریدو گے؟ بہت خوبصورت جوان, اور اونٹ بھی بہت خوبصورت, یہ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی نے اونٹ کو دیکھا, کہا کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, بچے بھوکے ہیں, اور تم اونٹ خریدنے کی بات کرتے ہو؟ یہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, تم اونٹ خرید نہیں. تو جو جوان تھے کہنے لگے ادھار لے لو نا, ادھار لے لو, ادھار لے لو, میرا چہرہ دیکھ لو, میں کچھ دن کے بعد تم کو آ کے مل کے اپنا ادھار واپس لے کے جاؤں گا, میرا چہرہ دیکھ لو, ادھار لے لو. تو حضرت علی نے کہا کتنے میں دیتے ہو؟ کہا 100 درہم. بولو کتنے درہم؟ 100 درہم. حضرت علی نے اونٹ لے لیا, پیسے تو تھے نہیں, لے لیا, اونٹ لے لیا. چلو اب اونٹ لے کر تو کہا چلو گھر کی طرف جاؤں, کم سے کم فاطمہ کو یہ تو بتاؤں کہ میں اونٹ لے کر تو آیا ہوں. ابھی اونٹ لے کے 10 قدم چلے ہوں, ایک اور جوان بڑا خوبصورت سامنے آیا, آ کر کہتا السلام علیکم. حضرت علی نے کہا وعلیکم السلام. کہاں اونٹ بیچو گے؟ علی نے کہا ابھی تو ادھر خریدا ہوں. تو کہا وہی تو پوچھ رہا ہوں, بیچو گے؟ تو کہاں کتنے میں؟ حضرت علی نے کہا 160. دیکھو اس کو کاروبار بولے. 100 کتنے میں لیا تھا؟ 100. کتنے میں بیچ رہے؟ 160. سامنے والے نے 160 درہم دیے. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. اب بتاؤ کتنے درہم ہاتھ میں ہے؟ 60. کتنے درہم ہاتھ میں؟ بس وہ 60 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نہیں گئے, گھر پر گئے. فاطمہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ کہا ارے تمہارا کپڑا کتنا مہنگا, 60 درہم. حضرت فاطمہ نے کہا میرا کپڑا تو 6 درہم میں. کہا وہ تو 6 درہم میں ہی گیا. اس کے بعد میں اونٹ خرید لیا اور اونٹ کو واپس بھیج دیا, اور 160 درہم ہو گئے, 100 واپس کر دیا, 60 درہم لے کر آیا. تو حضرت فاطمہ نے مارے خوشی کے کہا علی بہت اچھا کاروبار کیا, اتنا کھانا لے کر آؤ, تم بھی پیٹ بھر کے کھاؤ, میں بھی پیٹ بھر کے کھاؤ, اور میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھائے. حضرت علی بازار گئے اور میرے پیاروں بہت اچھا کھانا لے کر آئے. ایک گھر میں دسترخوان بچھا دیا, حضرت علی بھی کھا رہے, فاطمہ بھی کھا رہی, حسن بھی کھا رہے, اور بولو حسین بھی کھا رہے. اتنے میں دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی. حضرت علی نے کہا کھاؤ, میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر. حضرت علی نے دروازہ کھولا, فرماتے فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کھڑے اور کہتے علی
ماشاءاللہ گھر میں کھانا بہت اچھا. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی آؤ نا, آپ بھی کھاؤ نا. ہمارے نبی نے کہا نہیں کہا اللہ کے رسول آپ بھی کھاؤ گے. ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لقمے کھائے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا علی اتنا اچھا کھانا گھر میں, یہ تو کافی مہنگا کھانا لگتا, اتنا اچھا کھانا گھر میں کیسے آیا؟ تو حضرت علی نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے آیا, فاطمہ تو رو رہی تھی, انہوں نے تو اپنا کپڑا بیچنے کے لیے دیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا علی سب بات رہنے دے, مجھے یہ بتا وہ اونٹ والا کون تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے وہ اونٹ والا بھی آیا تھا. کہا جو خدا علی کو بتا سکتا وہ خدا محمد کو نہیں بتا سکتا. اور ہمارے نبی نے کہا علی میں آیا نہیں ہوں, اللہ نے خود تمہارے گھر پر مجھے بھیجا ہے, بتاؤ وہ اونٹ والا. حضرت علی کہتے ہیں معلوم نہیں, بہت خوبصورت تھا, اونٹ بھی بہت خوبصورت تھا. اور حضرت علی نے تو کہہ بھی دیا اللہ کے رسول پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں کسی کو, اتنا اچھا اونٹ تھا اور وہ بیچنے والا بھی بہت. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا معلوم ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا. کہا وہ دوسرے اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ علی نے کہا وہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا تھا. ایک اونٹ بیچنے والا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل تھے اور دوسرا اونٹ خریدنے والے حضرت میکائیل تھے. اور ہمارے نبی نے پوچھا ماں بال الجمل وہ اونٹ کیسا تھا؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اتنا پیارا اونٹ تھا, پیسے ہوئے تو کوئی بیچے ہی نہیں, اتنا پیارا اونٹ تھا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا وہ یہاں کا تھوڑی اونٹ تھا, وہ تو جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر جنت میں جانے والی. میری بیٹی جس اونٹ میں بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. یہ سب آسمانی معاملہ تھا, وہ جبرائیل تھے, وہ میکائیل تھے, اور وہ اونٹ بھی جنت کا اونٹ تھا. اور یہ دعوت بھی جو ہے نا یہ کسی کی طرف سے نہیں, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہو رہی ہے. اور ہمارے نبی نے کہا علی قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کیسے؟ کہا تو نے کتنے دیے تھے؟ فقیر کو کتنے دیے تھے؟ زور سے بولے کتنے دیے تھے؟ ملے کتنے آخر میں؟ ملے کتنے؟ ہمارے نبی نے پوچھا علی قرآن سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا. ارے ہمارے نبی نے کہا تو نے دیے تھے 6, اللہ نے دیے واپس 60. اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. 6 دیے تھے, مرنے سے پہلے 60 تجھے واپس کر دیے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ارے قرآن میں لکھا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں 1 بولو اونلی 1 دے دے, مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. علی تو نے 6 دیے, تجھے مرنے سے پہلے اللہ نے 60 واپس کر دیا. اب میں نے یہ پورا واقعہ کیوں سنایا؟ اب حضرت علی بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا علی ذرا سننا, یہاں سے پورا بیان شروع ہو رہا ہے, سننا برابر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, قبول کریں. دیکھو یہاں سے بیان کی کڑی شروع ہو رہی ہے. یہ دعوت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے بولو نا سمجھ میں آ گئی نا دعوت؟ اب ہمارے نبی نے علی کو بلایا, دیکھو اس طرح بلایا, علی ادھر آؤ بھائی, گھر میں ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی او علی, اللہ نے 3 نعمتیں تم کو دی ہیں. بولو ساتھ میں بولو, پورا جاپا بازار بولو, اللہ نے تم کو 3 نعمتیں ساتھ میں دی ہے, اور ساتھ میں یہ 3 نعمتیں اللہ نے کسی کو دیا نہیں, اللہ دے گا نہیں, اور قیامت تک اللہ کسی کو 3 نعمتیں ساتھ میں نہیں دے گا. جو کس کو ملی ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کس کو ملی ہے؟ ہاں حضرت علی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ, 3 نعمتیں ساتھ میں اللہ نے تمہیں دیے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی, کسی کو دے گا بھی نہیں. قیامت آئے گی مگر 3 نعمتیں ساتھ میں ملی ہے تو علی کو ملی ہے اور کسی کو. تو حضرت علی آگے آ گئے, اللہ کے رسول کون سی 3 نعمتیں مجھے ملی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیویاں تو بہت ملتی ہے. بولو بیویاں تو, شادیاں بہت ہوتی ہے, عورتیں بہت ملتی ہے, بیویاں بہت ملتی ہے, لیکن علی خوش ہو جا, تجھے وہ بیوی ملی ہے کہ جنت میں جب ساری عورتیں جنت میں جائے گی تو ساری عورتوں کی امیرن اللہ اگر بنائے گا تو تیری بیوی اور میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ارے بولو نا جنت میں عورتوں کی سردارن کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا. ہمارے نبی نے فرمایا کہہ دو سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء
اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے آقا نے فرمایا علی اللہ نے تجھے 3 انعام دیے. پہلا انعام یہ دیا عورتیں تو بہت سو کو ملتی ہے لیکن جنت کی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت علی کو کہا دوسری نعمت معلوم ہے؟ بچوں کو بلاؤ. کون؟ حسن اور کہا بچے تو بہت سو کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, بہت بچے ہوتے ہیں, لیکن علی تجھے جو 2 بچے ملے ہیں جنت میں جوانوں کا سردار اگر اللہ بنائے گا تو نبی کہتے میری قسم حسن اور حسین کو بنائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسرا انعام تمہیں ملا. بچوں تو بہت سے ہوتے ہیں مگر تمہارا حسن اور تمہارے حسین سارے جوان جنت میں جائیں گے. جوانوں کا سردار اللہ اگر کسی کو بنائے گا تو میرے نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا. تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کون سا؟ ذرا علی قریب تو کھڑے ہی تھے, گلے لگایا کہا سسر تو سب کو ملتے. بولو بولو سسر تو سب کو ملتے, خسر تو سب کو ملتے. تجھے جو سسر ملا ہے ویسا سسر کسی کو نصیب نہیں ہونے والا. تجھے سسر ملے ہیں آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین مزمل و مدثر. ارے میرے پیارو صلی اللہ علیہ وسلم, ارے جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں, جس بشیر سے بڑھ کر کوئی بشیر نہیں, جس نذیر سے بڑھ کر کوئی نذیر نہیں, جس مرتضیٰ سے بڑھ کے کوئی مرتضیٰ نہیں, جس مجتبیٰ سے بڑھ کے کوئی مجتبیٰ نہیں, جس مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں, جس سراج سے بڑھ کر کوئی سراج نہیں, جس مزمل سے بڑھ کے کوئی مزمل نہیں, جس یاسین سے بڑھ کر کوئی یاسین نہیں. وہ سسر اللہ نے دیا تو علی تجھے وہ انعام نے عطا فرمایا. تو حضرت علی کو تو 3 انعامات ملے تھے بھائی. وہ کسی کو بھی ساتھ میں ملنے والے, اکٹھے ملنے والے, تینوں انعام ساتھ میں ملنے والے نہیں. میرے پیاروں اب میں حضرت حسین کی بات پر آ جاؤں. ٹائم ختم ہو گیا, باقی ہے بہت ٹائم ہے. کچھ چائے پانی کا انتظام خود کے ساتھ لال لال لے رہے ہو, کیسا پان وان کھا کے ترو تازہ بیٹھا ہے. بھائی میں آج حضرت حسین کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کہوں گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ پتہ چلے کہ یہ 7 بیانات ہوئے نا اس کا پورا نچوڑ کیا ہے. کون کون میرا ساتھ پھر ایک بار دے گا؟ کیونکہ میں ایک ہی نعرہ آپ کے پاس شروع سے لگوا رہا ہوں, پھر لگا رہا ہوں, لیکن ذرا جان کے اور دھوم سے اور جھوم کے ایک بار ساتھ میں کہہ دے حسین کا دامن. سب نے سنا ہوا کیونکہ آج میرے کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسینی ہے کہ نہیں. حضرت حسین بہت محبت اللہ کے رسول. بولو اللہ کے رسول سے. ابھی میں آپ کو 1-2 واقعے سناؤں گا, دیکھنا. ایسے تو میرے دوستوں حضرت حسین کے میرے کو 100 واقعے یاد ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں کتنے واقعے یاد ہے. بولو تو کل کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اونلی ان جاپا بازار. 100 واقعے میں سے بہت چنے واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. کبھی موقع رہے گا تو ہم 100 واقعے بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں نے تو کہا تھا سنے پہ کو 7 دن تک میرا ہی بیان رکھ. کہا تو کون سا اتنا اچھا بیان کرتا, دوسرے کو بھی تو آنے دے بھائی. اس لیے کہ روز دال چاول کون کھائے گا بھائی. تو اس لیے پھر یہ تو دیکھی مت میرے کو بہت اچھی. تیری بیوی ایسا بولی تھی شیطان سے شادی کرو, سن رہی ہے. اب گھر جا کے تیری دھلائی میرے کو کیا. بھائی سنو, ہمارے نبی کو حضرت حسین سے بہت محبت. ہم کو بھی محبت ہے. ارے بولو نا ہے. نہیں آواز نہیں آئی. محبت ہے ہمارے نبی کو اتنی محبت. ایک دن شام کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ میرے واقعے سنتے جانا, 1 2 3 4 سنتے جانا. شام کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکائے گھر میں آ رہے ہیں. بولو صلی اللہ ہو. اچھا ہمارے نبی کو تھکن لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟
اس لیے کہ ہم لوگ تھوڑا بہت بھائی کسی کی ایک دکان ہے وہ شام کو تھکا آتا ہے, کسی کی 5 دکان ہے وہ اور تھکا ہوا آتا ہے, کسی کی 2-4 میل ہے وہ تھکا ہوا آتا ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی کی دکان میل نہیں تھی, پوری امت کا غم لے کر آتے تھے, پوری امت کا غم لے کر آتے تھے. میرے دوستوں رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے اور دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں دونوں لکھا, نبی کی رات کیسی, نبی کا دن کیسا. سننا ہے آپ کو, سننا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھیں گے, بیکاری عقیل تم بھی پڑھیں گے. ہمارے نبی کی رات کیسی ہوتی تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے کملی والے رات ہو جائے, آدھی رات میرے سامنے رونے والے بن جا, پاؤ رات میرے سامنے رونے والے بن جا. وہ نبی ہمارا نبی جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے, اور دن کیسا, ایک ہی فکر, کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ. اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. تو ہمارے نبی تھکے تھکائے, بولو کون سا وقت ہے, آواز سے بولو, تھکے تھکائے. اچھا ہمارے نبی کے ساتھ میں کمرے میں آئے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب. کیا نام ہے, حضرت ابو ایوب. ہم جیسا ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہمارے آقا صاحب نے فرمایا ابو ایوب بہت تھکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ایوب بہت تھکا ہوں, تھوڑی دیر میں یہاں آرام کر لوں, کسی کو تھوڑی دیر آنے نہ دینا. بولو تھوڑی دیر کسی کو. اور میں کہتا ہوں وہ آرام نہیں کرنا تھا, ہمارے نبی کبھی کبھی اکیلے ہو جاتے تھے اور سب کو کہتے تھے سائڈ پہ ہٹ جاؤ. علماء کہتے وہ آرام نہیں کرتے تھے, وہ گھڑی ہوتی تھی جب نبی اللہ سے تعلق کو جوڑ لیتے تھے. ہاں معلوم ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے نبی دعا مانگ رہے, دیکھو بات آئی تو میں بول رہا ہوں, ایک مرتبہ ہمارے نبی کیا کر رہے, دعا مانگ رہے, پھر ذکر کر رہے. حضرت عائشہ بیٹھی ہے. حضرت عائشہ کون, ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ہمارے نبی نے دعا مانگی, دعا مانگنے کے بعد ذکر کرنے لگا, اللہ 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 ذکر کرنے لگے. عائشہ آئی, کچھ کام ہوگا, بھائی گھر ہے نا, گھر ہے, میاں بیوی کا ریلیشن ہے, کچھ کام ہوگا. عائشہ آئی اور آ کر کچھ پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا ہوا. تو ہمارے نبی ذکر کی حالت میں پوچھتے ہیں تو کون, تو ہم لوگ کبھی پوچھ سکتے بیوی کو تو کون. ہمارے نبی نے پوچھا من انتی, تو کون. تو کہا حضرت عائشہ نے کہا عائشہ, میں عائشہ ہوں. ہمارے نبی نے کہا من عائشہ, عائشہ کون, عائشہ کون. تو حضرت عائشہ کہنے لگا آپ میرے کو نہیں پہچانتے, بنت ابی بکر, میں ابو بکر کی بیٹی, میں ابو بکر کی بیٹی. ہمارے نبی نے کہا من ابو بکر, ابو بکر کون ہے, ابو بکر کون ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر, اور ابو بکر کی بیٹی میں عائشہ. ابو قحافہ کون ہے. حضرت عائشہ کہتی نہ میرے کو پہچانا, نہ ابو بکر کو, نہ ابو قحافہ کو. عائشہ روتے روتے وہاں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب ذکر ختم ہوا ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ کیسا سب معاملہ ٹھیک ہے نا. عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے میرے کو نہیں پہچانا, میرے ابا کو نہیں پہچانا, ابا کے ابا کو نہیں پہچانا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ میری اللہ کے ساتھ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جبرائیل آتے میں ان کو بھی نہیں پہچانتا, جس میں میں اور میرا اللہ, بولو میں اور میرا. تو اللہ کے رسول پاک صاحب شام کے وقت نہ ہے. ابو ایوب کو کہا کسی کو آنے نہ دینا, دروازہ بند کر دو, دروازہ بند کر دو, بند کر دو. اللہ کے رسول آرام کرنے کے لیے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری دروازے پر بولو ارے, اور ابو ایوب انصاری کہتے میں اتنا خوش تھا آج میرے کو واچ مین بننے کا موقع ملا, اور وہ بھی کس کا واچ مین, آقا محمد الرسول اللہ. بھائی یہ تو بہت بڑی ڈگری ہے, اللہ کے رسول کا واچ مین. کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا یہاں کھڑے رہنا, کسی کو آنے مت دینا. میرے نبی نے میرے کو ذمہ داری دی ہے, اور کوئی بھی آوے نا. اللہ کے رسول آرام کر رہے, بعد میں آنا. بھائی کوئی بھی اللہ کے رسول آرام کر رہے, بولو بھائی. اتنے میں حضرت حسین آئے. عمر کتنی تھی, 4 سال. ارے عمر کتنی تھی, اب وہ دوڑتے دوڑتے, بھائی 4 سال کا بچہ آئے آئے آئے, چھوٹے چھوٹے معصوم اور دوڑتے دوڑتے آئے. اب حضرت ابو ایوب سوچے ان کو روکوں کہ نہیں روکوں, روکوں کہ نہیں روکوں, اس لیے کہ یہ جا کے اندر ڈسٹرب کریں گے, اور میں تو بڑے بڑوں کو روکا. لیکن ابو ایوب کہتے میں کچھ روکوں کروں. اس سے پہلے تو وہ نیچے آئے اور کمرے کے اندر چلے گئے. ارے بولو کمرے کے اندر.
اور ابو ایوب کہتے ہیں میں تو اور باہر گیا کیونکہ اب میرے نبی ناراض ہوں گے. اگر وہ ایوب کہتے ہیں میں نے دھیرے سے کمرے میں دیکھا وہ تو نبی کے پاؤں پر بیٹھے ہوئے. ارے بولو نواسے نانا جان کے مبارک پاؤں پر. جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیتے ہیں تو حضرت حسین پاؤں. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں سوچا ابھی غصے ہوں گے, ابھی آنکھ مبارک کھلے گی, ابھی غصے ہوں گے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ آنکھ مبارک کھلی اور ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا حسین انتا حسین انتا حسین. ارے تو حسین آ گئے, ارے حسین آ گئے. اور پھر ہمارے حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے وہاں سے آواز سنی, میرے نبی نے کہا ارقا یا حسین, ارقا یا حسین, یعنی حسین اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ. حضرت وہ ایوب کہتا میں بھی اندر آیا, بھائی میں بھی اندر آیا, ہمت کے ساتھ آیا, میرے نبی تو بہت خوش ہے. اور حضرت حسین کو یہاں بٹھایا. بولو ہمارے نبی نے یہاں بٹھایا کیوں؟ امت کو بتانے کے لیے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں, حسین کی جگہ میرا دل مبارک رکھا ہوا ہے. ارے حسین کی جگہ پاؤں نہیں ہے, حسین کی جگہ میرا دل مبارک رکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے حسین کو سینے پر بٹھایا, یوں گلے سے لگایا. حضرت ابو ایوب کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا, کانوں سے سنا, میرے نبی نے گلے لگا کر فرمایا حسین منی وہ انا من حسین. اے حسین تو میرا بن گیا, میں تیرا بن گیا. حسین تو میرا بن گیا اور میں. پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور نے اپنا تھوک مبارک نکالا اور حسین کے منہ میں رکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور فرمایا میرا حسین آزمائش کا وقت آئے گا, آزمائش کا وقت آئے گا اور میرا حسین تو وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان عطا کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو میرے دوستو یاد رکھو حسین وہ ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا حسین میرا ہے اور میں. ابو ایوب ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ہمارے نبی نے بہت پیار کیا, پھر کہا جاؤ حسین جاؤ. حضرت ابو ایوب کہتے کہ حسین تو کتنے سال کے تھے, 4 سال کے. جانے لگے نا تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو ایوب, ابو ایوب, ابو ایوب. ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول یہیں کھڑا ہو, کوئی کام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو ایوب اگر جنتی دیکھنا ہے دیکھ لے, میرا نواسا جنتی جا رہا ہے, دیکھ لے میرا نواسا جنتی. اس کا مطلب حضرت حسین ڈیفینیٹ جنتی. بولو ڈیفینیٹ جنت. یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے چلے. بھائی واقعے پر واقعے سن رہے ہو, جب آپ تھک جاؤ تو نہ بولتے نا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں نکلے فجر کی نماز پڑھ کے, بولو نکلے. حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے, اندر بچے رو رہے ہیں, حسن اور حسین دونوں رو رہے, سننا دونوں رو رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول میرے نواز سے رو رہے, حسن اور حسین رو رہے. اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹا, فاطمہ نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی نے پوچھا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ یہ میرے نواز سے کیوں رو رہے؟ حسن حسین دونوں رو رہے. تو فاطمہ نے روتے ہوئے کہا پانی نہیں. بولو گھر میں پانی نہیں, بچوں کو پیاس لگی ہے, میرے کو بھی پیاس لگی ہے بچوں. تو کہا علی کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا نا آپ کے شوہر علی کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے. تو کہا پانی؟ کہا مجھے پانی لینے جانا تھا لیکن خیال آیا آج تک کسی غیر مرد نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا, میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے پردے کا نقصان کرے, میں پانی کے بغیر رہ جاؤں گی مگر پردے کا نقصان نہیں کروں گی. تو اللہ سچ بتانا اللہ کے رسول روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ فاطمہ کو گلے لگایا, حسن حسین دونوں رو رہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی چاہتے تو پانی منگوا سکتے تھے کہ نہیں؟ یعنی پورا چھاپا بازار بولو منگوا سکتے کہ نہیں؟ ارے ایک آواز کرتے, صرف آواز کرتے ابو بکر لاؤ پانی لاؤ, عمر پانی لاؤ, عثمان پانی لاؤ, بلال پانی لاؤ, عبداللہ ابن مسعود پانی لاؤ, عبداللہ ابن عباس پانی لاؤ. ارے ایک اشارہ کرتے پورے پانی کا کنواں جمع ہو جاتا نا. لیکن ہمارے نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا. حسن حسین دونوں سوئے تھے نا, ہمارے نبی گئے اور بچے خاموش ہو گئے. ہمارے نبی ان کے اوپر ایسے آئے اور بچے بولو. تو حضرت فاطمہ دوڑتے دوڑتے آئے کہ ابھی تک رو رہے تھے, اچانک ان کو پیاس ختم بھی ہو گئی. حضرت فاطمہ فرماتی میرے اللہ کی قسم پیاس کیسے ختم ہوئی؟ میں نے دیکھا میرے نبی اپنی زبان مبارک کو حسین کے منہ میں رکھے ہیں اور حسین دھیرے دھیرے اسے چوسے جا رہے. پھر ہمارے نبی وہی زبان مبارک حسن کے منہ میں رکھے, پھر حسین کے منہ میں رکھے, پھر حسن کے منہ. تو فاطمہ نے کہا یہ آپ کی زبان چوس رہے, اس میں کیا ملتا؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے معلوم نہیں میرے منہ میں تھوک نہیں ہے, اللہ نے جنت کے نہروں کا پانی بہایا ہے. اللہ نے میرے
منہ میں جنت کے نہروں کا پانی بہایا ہے. اے بیٹی فاطمہ گواہ رہنا, حسن اور حسین کے منہ میں میرا پانی نہیں پہنچا ہے, حسن اور حسین کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی پہنچ چکا ہے. سوچو کتنی محبت کرتے ہوں گے ہمارے نبی حضرت. کتنے واقعے میں نے آپ کو سنا ہے, ایک اور واقعہ سنو, آپ کی عقل حیران ہوگی. ساری سب سننے جیسا واقعہ ہے. ہمارے نبی عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. بولو کون سی نماز؟ عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ بولو 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 بولو. عصر پڑھتے ہو نا آپ لوگ؟ پڑھتے ہو نا؟ ارے بولو نا, پڑھتے ہو کہ نہیں؟ عصر کی نماز کی بہت پابندی کرنا چاہیے. قرآن کریم نے سب نماز کو الگ ذکر کیا تو عصر کو, کیونکہ معلوم تھا ہمارے نبی کو اس وقت دکان بہت زوردار ہے. دیوالی کا ٹائم ہے, عید کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد دکانیں بہت چلے گی. اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے گیا تو میرا بہت بڑا کھوٹ ہو جائے گا. میں آج قسم کھا کر کہتا ہوں, اذان ہوئے نا, جس کسی کو اپنی دکان میں برکت چاہیے, قاری احمد علی اللہ کی قسم کھا کر کہتا, اذان ہو دکان کا شٹر بند کر دے, خود بھی نماز کو جا, کام کرنے والوں کو نماز سے بھیج دے, جو کسٹمر آیا اس کو بول میں 15 منٹ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, پھر آ جا دکان کھول لے. قسم کھا کر کہتا 40 دن نہیں گزریں گے, اللہ سورت کے مالداروں میں سے مالدار تجھے بھی بنا دے گا. کیونکہ عصر کی نماز کا تو سیپریٹ اللہ نے ذکر کیا. پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ساری نمازوں کی پابندی کرو. اسپیشل کون سی نماز ہے وہ؟ کون سی نماز؟ اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کرو گے انشاءاللہ آپ سے. بھائی تھوڑی دیر توا چلتا ہے نا, بند کر دیتا, بند کر دے, بند کر دے. اور تو سوچے گا میرے گاہک ٹوٹیں گے. اللہ کی قسم, روزی دینے والا گاہک نہیں ہوتا, اوپر والا ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں تعریف کی ہے ایسے نماز والوں کی. بھائی صحابہ کرام میں نا یوں لکڑا کاٹتے تھے, یوں لکڑا, کلہاڑی آتی نا کلہاڑی, دیکھو یوں 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 کلہاڑی سے یوں لکڑا کاٹا, پھر یوں کلہاڑی لے جاتے اور اذان کی آواز آتی, کلہاڑی کو آگے نہیں لاتے تھے, پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے جب اللہ بلاتا ہے تو ہم مخلوق کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ دکان کے وقت شٹر بند کر دے اور نماز کے وقت شٹر بند کر دے, نماز کے بعد شٹر کھول دے. دکان تیری نہیں ہوگی, دکان اللہ اور اللہ کے رسول کی بن جائے گی. کون کہتا میری دکان نہیں چلتی؟ عمل تو کر کے دیکھے. 18ویں پارے میں لکھا, 18ویں پارے میں لکھا, رجال لا تلہیہم, پڑھو نا قاری صاحب, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ کہتا جس نے نماز کو آگے کر دیا, دکان کو پیچھے کر دیا, اب دکان تیری نہیں ہوگی, دکان محمد کی بن جائے گی. بولو صلی اللہ علیہ. تو بھائی میں کیا کہہ رہا تھا, کون سی نماز کی بات کر رہا تھا میں؟ ہمارے نبی عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کتنی رکعت ہے؟ دیکھو, چوتھی رکعت کا سجدہ. بولو چوتھی رکعت کا, آپ کو معلوم ہے نا آخری سجدہ, ہاں چوتھی رکعت کا سجدہ. ہمارے نبی سجدے میں کیا پڑھنے کا؟ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ہمارے نبی سجدے میں, ارے بولو ہمارے نبی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی. سامنے کے دروازے سے حسین اندر آئے. دیکھو یہ ہمارے نبی امامت پر, سارے صحابہ پیچھے بیٹھے اور حضرت حسین سامنے کے دروازے سے آئے. سب لوگ سجدے میں ہیں. حضرت حسین آئے, نانا جان کو سجدے میں دیکھا تو پیٹھ پر بیٹھ گئے. ارے بولو پیٹھ پر. آج کے امام کے پیٹھ پر نواز صاحب بیٹھے تو متولی روانہ کر دیں, پیٹھ پر بیٹھ گئے. بھائی حضرت حسین پیٹھ, ہمارے نبی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. اب ہمارے نبی کو احساس ہو گیا کہ حسین آئے اور میری پیٹھ پر بیٹھ گئے. سارے صحابہ سجدے, بھائی امام سجدے میں تو سارے صحابہ بھی. اب سجدہ لمبا ہو رہا ہے, لمبا ہو رہا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ بھائی 3 مرتبہ پڑھے, 5 مرتبہ پڑھے, 9 مرتبہ پڑھے. صحابہ فرماتے 50 مرتبہ ہو گیا, 50 مرتبہ, 55 مرتبہ, 60 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. صحابہ حیران کہ ہمارے نبی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے. بڑی دیر کے بعد حسین کمر پہ سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر, اور حسین تو دروازے سے چلے بھی گئے. پھر ہمارے نبی نے التحیات پڑھی, درود شریف پڑھا, اللہم انی ظلمت پڑھا. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور پوچھا, او بھائیو معلوم ہے, او سب لوگ معلوم ہے یہ نماز لمبی کیوں ہو گئی؟ بولو نماز لمبی, یہ سجدہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟
ارے سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، کتنا لمبا سجدہ ہو گیا، ہم کو تو لگا کہیں آپ کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، لیکن تو کہا آپ لوگ سجدے میں تھے نا؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم سجدے میں تھے۔ ارے ہمارے نبی آپ سجدے میں رہے، کس کی ہمت ہے آپ کے اٹھنے سے پہلے کوئی اٹھے؟ ہم سب سجدے میں تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حسین میری کمر پہ بیٹھ گئے تھے، بولو حسین میری کمر پر بیٹھ گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ہاتھوں سے حسین کو ہٹانا نہیں، آپ کھڑے مت ہو جانا کہ حسین گرے، یا آپ اپنے ہاتھ مبارک سے انہیں ہٹانا نہیں، آج لمبا سجدہ کر لینا یہ مجھے گوارا ہے، مگر میرے حسین کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں۔ آج لمبا سجدہ ہو جائے گا یہ گوارا ہے، مگر حسین کا دل ٹوٹے یہ گوارا۔ اس سے سوچو حضرت حسین کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہوگا، ابھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی، ایک اور واقعہ سنو، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ، بولو کیا دے رہے جمعہ کا، ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین، بولو ایک ہاتھ میں حسن اور ایک ہاتھ میں حسین، اور اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا، اللہ میں حسین سے محبت کرتا، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ بس یہاں آ کر میں ٹائٹل ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے آخری جملہ یہ فرمایا تھا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ سب بولیں گے، میں نے بولو جو حسین سے محبت کرے گا وہ، اور جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق۔ سمجھتے ہو کون منافق؟ کیا مطلب؟ جو زبان سے کلمہ پڑھے دل میں کلمہ نہیں ہو، بولو زبان سے کلمہ پڑھے دل میں کلمہ۔ منافق کے اصل معنی کیا آتے معلوم؟ عربی میں نفقہ ینفقو، منافق نفقہ ینفقو عربی میں آتے ایک چوہے کا ایک بل سے نکلنا اور دوسرے بل میں چلے جانا، پھر چوہے کا وہ بل سے نکلنا یہ بل میں آ جانا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں منافقین تھے، جب غیروں کو دیکھتے تھے کہتے تھے فکر نہ کرو ہمیں تمہارا ساتھی تھے، جب غیروں کو دیکھتے تھے تو تمہارا ساتھی تھے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے، یہ مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسی مذاق اڑاؤں گا کہ آخری جہنم میں جا کے ان کو پٹک دوں گا۔ یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہے۔ اب اس پر آ جاؤ، جو حسین سے محبت کرے وہ مومن، مومن مومن، بولو بولو، جو حسین سے محبت کرے وہ، اور جو حسین سے نفرت کرے وہ